نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر جائیں. اب جہاں تک اداروں کا کام ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے کہ اپریل کی 29 تاریخ کو، اپریل کے شروع میں پہلے ہفتے میں یہ اخبارات میں آیا تھا، اپریل کی 29 تاریخ کو فائنانس منسٹری نے ایک لیٹر لکھا تمام اداروں کو، جس میں ایس ای سی پی بھی ہے، ایف بی آر بھی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے، ان سب کو بھیجا کہ جی ان اپنے قوانین کے مطابق اس کی تحقیقات کریں اور اس تحقیقات کے بیسس پر یہ ڈٹرمن کریں کہ اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیں. اور یہی باقی تمام دنیا نے کیا. ہر دنیا میں یہ کیا گیا جو ہمیں عمران خان نے بار بار کہا کہ جی اعتزاز احسن نے بار بار کہا کہ جی باقی دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا، باقی دنیا میں کیا ہو رہا تھا. باقی دنیا میں اس وجہ سے جی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم آپ سے تھوڑا سا مختصر شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں نے کیا کیا. جب لیٹر کیا، مثال کے طور پر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ان کے پاس 70,000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے 70,000 کمپنیز کا ڈاٹا نکالا اور ان کے ڈائریکٹرز کو دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ یہ جو 600 جن کے نام آئے ہیں، کیا یہ 600 ان کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں جو پاکستان میں ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس میں سے تقریباً 150 ایسے لوگ تھے جو پاناما میں جن کا نام آیا تھا اور جو ڈائریکٹرز تھے ان کمپنیز میں جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. سیکنڈ فیز میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا ان لوگوں کی کمپنیز نے پاناما میں یا پاکستان سے باہر کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، جو 155 لوگ تھے، اور کیا انڈیویجول بیسس پر انہوں نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کی ہے. اور نتیجہ یہ تھا کہ ایک شخص نے بھی، جن کا نام پاناما میں آیا تھا، ان کمپنیز میں نہیں تھے جنہوں نے باہر پیسہ انویسٹمنٹ کی تھی. تو ایک تو یہ جب کہتے ہیں نا، اور آپ خود سوچیں 70,000 کمپنیز کا ڈاٹا انہوں نے نکالا، 70,000 کمپنیز کی بیلنس شیٹ نکالی، فائنینشیل ڈاٹا نکالا. تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ اداروں نے کام کیا کیا. ایف بی آر نے، آپ کو سب کو پتا ہے کہ نوٹسز بھی بھیجے ہیں، اور نوٹسز بھیجنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ڈاٹا آیا اخبار میں آپ نوٹسز بھیجنا شروع کر دیں. اس میں تو صرف نام آئے تھے، وہ پاکستان میں اس کے ایڈریسز کون سے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں، کون سی کمپنیز ہیں، وہ سب نکالنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھیجنا. اور اس میں سے ریزیڈنٹ کون ہے، نن ریزیڈنٹ کون ہے، یہ تفریق کرنا ضروری ہے. کہ پاکستان میں ایک قانون ہے جو ریزیڈنٹس کو اور نن ریزیڈنٹس میں تفریق کرتا ہے. تو ایف بی آر کو بھی اسی حوالے سے، جہاں اس کا کنٹرول ہے اسی حوالے سے ہی وہ کریں گے. پھر بھی جہاں ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے یا نن ریزیڈنٹ ہے، تو انہوں نے جہاں شک تھا تو وہاں ان کو نوٹس ضرور بھیجا ہے. تیسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خود گئے ہیں، پاناما کا کیس لے کے گئے ہیں جو کہ ایکسیپٹ ہوا ہے، اور وہاں تاریخیں لگ رہی ہیں. چوتھا، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں گئے. وہاں پہلے جیسے اپلیکیشن لے کے گئے تھے، فریولس کہہ کے انہوں نے واپس کر دی تھی، پھر یہ واپس گئے اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اب یہ تمام ادارے عمران خان سے کو یہ بتائے کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی اور آپ کے نیچے یہ ادارے ہوتے تو کون سی چیز ہے جو کہ آپ کرتے مختلف، یا کون سا ایسا قانون ہے ان اداروں کے پاس، چاہے وہ ایس سی سی پی ہے، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جو اس نے انووک نہیں کیا پاناما کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ایک قانون ہمیں بتا دیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے اپنی درخواست دی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو پر کام کرنے کے لیے ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. عمران خان جب آ کے بات کرتے ہیں، یا عارف الوی صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تمام جو تھے اداروں کے چیئرمین وہاں موجود تھے. سپریم کورٹ، ایس سی سی پی کے بھی چیئرمین وہاں موجود تھے، ایف بی آر کے بھی نمائندے تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی نمائندے تھے. اب پروفیشنل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ قانون ہے اور آپ نے اس قانون کے تحت انویسٹیگیشن کرنی تھی اور آپ نے نہیں کی. بجائے کہ جیسے جلسے میں آپ تقریر کرتے ہیں ویسے تو نہیں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جا کے. ابھی بھی میں چیلنج کر رہا ہوں عمران خان کو اور پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ایک قانون بتا دیں کہ ان اداروں نے اس پر عمل نہ کیا ہو.
اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بہت اہم، ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ جی یہ باقی دنیا میں دیکھیں انویسٹیگیشن ہوئی ہے، باقی دنیا میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے. ایک کنٹری بتا دیں جہاں کمیشن سیٹ اپ ہوا ہے، ایک کنٹری، نہ انڈیا، نہ یو کے، نہ فرانس، نہ رشیا. جو قانون ہوتے ہیں، کنٹری کے قانون ہوتے ہیں، اس کے مطابق تمام ممالک نے انویسٹیگیشن کی ہے. جو ان کے اپنے قانون موجود ہے اور ہمارے ہاں بھی قانون موجود ہے. اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے قانون نہیں بنائے، یہ 30 سال سے 40 سال سے قوانین ہیں، اور اس میں نہ ہم نے آ کے کوئی رد و بدل کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں کوئی اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز کہی ہے. اب باقی میرا خیال ہے دانیال عزیز صاحب پہلے بات کریں گے اور پھر طلال چودھری صاحب. اس میں جی واضح طور پر آواز آ رہی ہے سب کو؟ اس میں جی واضح طور پر کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ پورا ایک لاوا پکایا جا رہا ہے جو کہ اپریل 3 کو، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پینما پیپرز کی جو ICIJ ادارہ ہے انہوں نے لیک کی تھی اور یہ خبر نما ہوئی پوری دنیا میں اپریل 3 کو. اور اس میں سے جو 5 مہینے گزرے ہیں ان کو نشانہ بنا کے ان کی بات کر کے تو یہ تسلیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حکومت کہیں اس چیز میں رکاوٹ بن رہی ہے یا چاہتی نہیں ہے کہ یہ چیز آگے چلے اور اس کو ڈیلے کر رہی ہے یا رکاوٹ بن رہی ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. کیسے پتا تھا حکومت کو کہ اپریل 3 کو ICIJ نے دینا ہے اور آگے جون کا مہینہ بجٹ کا آ جانا ہے، کہ آگے رمضان آ جانا ہے، کہ آگے عید کی چھٹیاں آ جانی ہیں؟ یہ کیسے حکومت کو باور ہونا تھا کہ جب یہ سارا کا سارا لیک ہوا تو جو آپ کے پیپلز پارٹی والے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اسمبلی سے یہ تحقیقات کروانی ہے، PTI والے پہلے کہتے تھے ہم نے نیب سے کروانی ہے، پھر کہتے تھے ہم نے شعیب سڈل سے کروانی ہے، پھر کہتے تھے ہم نے FIA سے کروانی ہے، پھر آخرکار انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن سے کروانی ہے. اس بات میں جتنے دن صرف ہوئے کہ اپوزیشن اپنا موقف ہی طے نہیں کر پائی تھی، وہ سارے کے سارے نون لیگ کی ڈیلے کے کھاتے ڈالے جا رہے ہیں. اس کے بعد باوجود اس کے کہ تمام اپوزیشن ابھی تک افراتفری کی شکار رہی تھی، تو اس میں نہ صرف TOR کمیٹی بنائی بلکہ سپریم کورٹ کو خط بھی لکھ دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے. اور اس سے پہلے جو 1956 کا انکوائری کمیشنز ایکٹ ہے اس کے تحت جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان ساروں سے رابطہ کیا گیا، 5 ججز سے، اور سب کے سب نے ان کی حرکت سے اور طوفان بدتمیزی سے اور ان کی بد کلامی کی وجہ سے یہ کہا کہ ہم رضامند نہیں ہیں یہ کام کرنے کے لیے، ہماری عزت ہمیں مقبول ہے، ہمیں پگڑی نہیں اچھلوانی جا کے کہ ہم یہ کام کریں. انہوں نے خود یہ رکاوٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیب کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں یہ جس دن درخواست جمع کروانے جاتے ہیں اس دن لڑکوں کا پتنگڑ بنانے چلے جاتے ہیں، میڈیا کو مارنا شروع کرتے ہیں. جس دن یہ الیکشن کمیشن درخواست لے کے جاتے ہیں پہلے ان کی دھمکی ہوتی ہے کہ اوئے FBR کے چیئرمین، اوئے نیب کے چیئرمین، اوئے الیکشن کمیشن. یہ ان کا لہجہ اور زبان ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے اداروں کے اوپر. اس کا کوئی ایک آدھا کوئی ثبوت بتا دے نا کہ جس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ یہ جھوٹ کا ایک طوفان دیکھیں کہ سپریم کورٹ جس کو خود PTI کے چیئرمین نے منتخب کیا کہ اس کا اگر کمیشن بنے تو ہم رضامند ہیں، اس کے اوپر کیسے یہ نواز شریف صاحب یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو اثر انداز ہو رہی ہے. اب انہوں نے پرسوں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے. اور بابا تمہارا شاید یادداشت کام چھوڑ گئی ہے، یہ تو ابھی PTI نے ساتھ بیٹھ کے بنائی ہے نئی الیکشن کمیشن. یہ تو آئینی ترامیم جو ہوئی ہیں الیکٹرل لاز کے ریفارم کے حوالے سے یہ تو ابھی آپ نے ساری ساتھ بیٹھ کے بنائی ہے. تو عجیب سی بات ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور ان کی جو شامل جماعتیں ہیں کولیشن کی، انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ کا لیٹر آیا تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا. اس میں لکھا تھا کہ قانون میں سخم ہے، ٹوتھ لیس لفظ استعمال کیا، تو نیا قانون بنا کے پارلیمنٹ میں ٹیبل کر دیا. آپ اس کو دیکھ لیں اس میں کون سا سخم ہم چھوڑا ہے. اس میں پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ، جتنے بھی قوانین ہیں پاکستان کے، ہائی کورٹ کے سارے اختیارات، ناٹ کہ صرف جو سیشن جج کے اختیار، ہائی کورٹ کے سارے اختیارات، سپریم کورٹ کے سارے، وہ سارے کے سارے اس میں کہ آپ فورینسک آڈیٹر رکھ سکتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں کہتے تھے، کیا وہ قانون پارلیمنٹ میں نہیں ہے؟ تو جو سارا ایویڈنس اکٹھا ہونا تھا، جیسے زبیر صاحب نے بتایا، کیا یہ تمام اداروں نے، اسٹیٹ بینک نے، FBR نے اور
جو آپ کا ایس سی پی ہے انہوں نے یہ نوٹسز دے کے جو دوسرا پیراگراف تھا سپریم کورٹ کا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ انفارمیشن فراہم کریں کہ جس کے اوپر کہ ہم عدالتی کوئی فیصلہ کر سکیں یا کمیشن اپنی رائے دے سکے. تو وہ ساری کی ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کا سلسلہ جو وہ جاری ہو ساری. تو یہ سارے 5 مہینے جو ہے سوال تو ہم عمران خان تم سے پوچھتے ہیں, سوال ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اپریل کی 3 تاریخ سے لے کے آج تک کیا سپریم کورٹ کے دروازے بند تھے؟ اپریل کی 3 تاریخ سے لے کے آج تک کیا الیکشن کمیشن کے دروازے بند تھے؟ کیا آج تمہیں یاد ہے ستمبر کے مہینے میں آ کے 6 مہینے کے بعد کہ پیناما لیکس آئی ہے کہ تم درخواست لے کے سپریم کورٹ گئے ہو؟ تم پہلے نہیں جا سکتے تھے؟ ہوا کیا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ ثبوت ہے بھاگنے کا اس پروسیس سے, کیونکہ جب حکومت نے کہا کہ ہم سب کے لیے ایک قانون بنائیں گے اور آپ کو سب کو لے کے اس میں چلیں گے, چاہے وہ جنہوں نے بھی لون ڈیفالٹ کیا ہے, جنہوں نے بھی پیسہ باہر چھپایا ہے, جنہوں نے بھی ٹیکس نہیں دیا, ان ساروں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو پھر کیا ہوا کہ یک لخت ایک اعلان آیا اپوزیشن کی طرف سے کہ ہم اپنا قانون جو ہے وہ سینٹ میں داخل کر. جب آپ سینٹ میں قانون ٹیبل کرتے ہیں اور وہ کمیٹی کو ریفر ہو جاتا ہے پھر تو وہ پراپرٹی آف دا ہاؤس بن جاتا ہے. تو یہ اعلان انہوں نے کیا جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یک طرفہ ٹریفک صرف پرائم منسٹر کو ایک سیاسی نکتہ چینی بنانے کا قانون نہیں بن سکے گا, اور ان کے ساروں کے نام جس میں عمران خان سیر فہرست ہیں, جہانگیر ترین ہے, عمران خان کی بہنیں ہیں, اس میں شوکت خانم بھی ہے, اس میں علیم خان بھی ہے, اس میں جہانگیر ترین بھی ہے, یہ پیپلز یہ جو تمام لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس میں شامل ہیں. پھر ان کو یاد آیا کہ اوہو آئیں چلتے ہیں سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے کوئی پیناما پیپرز کے 400 لوگوں کی درخواست 600 لوگوں کی درخواست نہیں دی. یہ اگر احتساب چاہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں تو صرف ایک نام اس میں نہیں ہے جی, وہ پرائم منسٹر کا نام ہے نواز شریف صاحب کا, اور جو درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ میں آپ پڑھ لیجئے گا اس میں صرف ایک فریق بنایا ہے. قانون کی بالادستی کی بات, احتساب کی بات, ایک برابری کے نظام کی بات, اداروں کی جو کارروائی کی بات کرتے ہیں, خود انہوں نے اس کی نفی کی ہے. نہ صرف اس درخواست میں بلکہ اگر آپ کے پی میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے جو بڑے دھوم دھام سے احتساب کا کمیشن بنایا تھا اور بڑے دھوم دھام سے اور ہمیں بتا کے پورے پاکستان کو ایک جنرل حامد صاحب کو وہاں پر لگایا تھا, جب انہوں نے صحیح سراغ نکال دیا کرپشن کا, یہ جو بڑی کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ اوپر سے جو کرپشن آتی ہے اس کو پکڑنا ہے, جب انہوں نے سیکٹریوں کے اوپر فائلیں بنا لی, ان کے وزیروں کے اوپر فائلیں بنا لی, تو ان کا قانون تبدیل کر کے ان کو دروازہ دکھا دیا گیا. آج تک ہم سوال روز پوچھتے ہیں کہ لائیں وہ لسٹ کیسز کی کدھر ہیں, وہ دکھائیں. اور تو اور جو انہوں نے نہیں بھی بنایا تھا, جو قائد اعظم کے دور سے ادارے بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تورو صاحب تھے, جب انہوں نے سراغ لگایا جو کرپشن ہو رہی ہے ان کو بھی نکال دیا گیا وہاں سے. اب وہ سارے کیس ختم ہو گئے, اب کوئی نہیں وہ لے کے چل رہا آگے. تو آپ اگر سنجیدہ ہیں کرپشن کے بارے میں, اگر آپ سنجیدہ ہیں باہر کی دولت کو واپس لانے کے لیے, تو سب سے پہلے جو آپ کی بغل میں 2 لوگ کھڑے ہیں, جو ایک مان چکا ہے ایس سی پی میں کہ میں اپنے مالی اور ڈرائیور اور کک کے ذریعے سے اربوں روپے کا کاروبار کرتا رہا ہوں, اور 70 کروڑ روپے جو ہے یہ واپس 7 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ تسلیم کر کے واپس بھی کر دیے ہیں. تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ تمہاری بغلوں میں کھڑے ہیں, ایک EOBI کے اسکینڈل میں اربوں روپے واپس کر چکا ہے, یہ نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جسٹس بجو الدین کے نیچے ایک صاف شفاف جماعت بنانے کے لیے جو ہے نا اسکریننگ پروسیس کرنا ہے کہ کوئی یہ لوگ اس میں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں, یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری جماعتیں جو ساتھ تھیں وہ سب چھوڑ گئی ہیں. کاف لیگ, جماعت اسلامی, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. آپ کی اپنی جماعت, آپ کی یوتھ ونگ, اس کے بعد آپ کا جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اس نے اخبار میں چھاپ دیا کہ یہ سب کا سب غلط ہے. اندرون آپ کی پارٹی شکست و ریت کی شکار ہے, ریزہ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک منٹ یہ باتیں کریں, اور اس کی وجہ سے جو آپ پریشر ڈال رہے ہیں اداروں کے اوپر, آپ کا جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, آپ نے جو باہر سے پیسے لا کر کے مختلف لابیز کے پیسے جو ہے اسلام آباد کو اٹیک کیا, آپ کے جہانگیر ترین نے جو سٹے لیا, آپ کے آج جو حق صاحب جو ہیں آپ کے سپوکس مین, انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے بتانے کے لیے الیکشن کمیشن کو, آپ کیوں نہیں اب اداروں کی پاسداری کرتے؟ آپ آ کے دیں اپنا ثبوت. تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی دور تک کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ بالکل مستحکم ہے, اپنے گامزن ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہ دن آئے گا جب نون لیگ پکڑ کے ان کو گربان سے لائے گی. آئیں تمہارا احتساب. مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تحریک